منائی صاحب یہ جو فیصلے ظاہری بات ہے آئے ہیں، جس طرح سے ٹرائل چل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، گجرانوالہ میں تو خیر سب سے پہلے آ گیا تھا. یہ خیر کی خبر شاید کم ہی آئے، اور یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک پروسیکیوشن نے اپنی طرف سے تو ایک لمبا چوڑا کیس بنایا، اور شاید یہ بلکہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو پچھلے سال چارج شیٹ کر دیا گیا تھا دسمبر 2024 میں. سو یہاں سے معاملہ حل تو نہیں ہوگا جب تک آپ کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں بات ہے کیس لمبا چوڑا کس طرح سے بنتا ہے. بنیادی طور پہ آپ کہیں نا کہ عمران خان کے اگینسٹ کوئی آپ کی ہیوی قسم کی ایویڈنس ہے، جب آپ کا تمام بیانیہ عمران خان کے اگینسٹ ہے کنسپریسی کا، اور وہ سازش کدھر سے ایمینیٹ کر رہی ہے، وہ 7 مئی کی میٹنگ ہے جو نکل لی خان صاحب کی ٹیبل کے نیچے سے رہی ہے. مطلب ایک ایسے گواہ پہ ریلائی کر رہے ہیں جس کی موجودگی نہ کاغذوں میں ثابت ہوتی ہے، نہ کسی فوٹیج میں ثابت ہوتی ہے، کسی طرح سے بھی نہیں. اور اس گواہ کے بارے میں آلریڈی ایک ATC سرگودا کی اسے جھوٹا قرار دے چکی ہے. تو جتنے مرضی فیک ٹرائلز کر لیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں اس سے کرنے سے کوئی حکومت مضبوط تو نہیں ہو جائے گی، کوئی اس سے حکومت کی انسیکیورٹیز ختم تو نہیں ہو جائیں گی، وہ تو اپنی اسی پوزیشن میں رہے گی. باقی یہ ہے کہ عدلیہ اس طرح کے فیصلے دے کہ جتنی مرضی مطلب آپ نے 10 سال سزائیں کر لیں، وہ آپ اپنی کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں خراب کر رہے ہیں. اس سے تحریک انصاف کیا فرق پڑے گا؟ تحریک انصاف نے جو فیس کرنا تھا وہ کر لیا. بات ہے کہ 3 سال سے عمران خان حکومت میں نہیں ہے، حکومت نے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ریلیف دیا؟ آج بھی یہ ججوں کی باتیں کر رہے ہیں. بات ہے ججوں کی تو پیداوار یہ خود ہیں، یہ تو ٹیلی فون پہ بے نظیر کے خلاف فیصلہ لینے والے لوگوں میں سے ہیں. انہیں خود ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے. کوئی بتا دے کہ مطلب دنیا میں کوئی نظیر ملتی ہے کہ بھئی بندہ اپیل ہی نہ فائل کرے، بعد میں آ کے اس کی اپیل بھی فائل ہو جائے، انٹرٹین ہو جائے اور اکوٹ ہو جائے؟ مطلب یہ کس طرح کا نظام عدل ہے؟ مطلب یہ ساری دیکھنے والی بات ہے. ججز کو بریف کیسز کون لے کے گیا کوئٹہ تک؟ مطلب یہ ساری سب کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بات ہے کہ آج آپ وکٹمائز کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، خان نے بج نہیں کرنا، اور خان اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. مطلب عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ جو نیریٹو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ پھر درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. نائی صاحب دیکھیں وہ تو دیکھیں پورا باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا، تو آرٹیکل کے جواب میں ٹویٹ بھی تو آ گیا تھا 2 دن پہلے کہ ظلم کی رات جتنی لمبی ہو جائے، ایک دن تو سورج طلوع ہونا ہے نا، صبح ہوگی، تو اس صبح کی انتظار میں ہیں. چلیں اس کے لیے آپ کہیں کہ لمبا ٹائم لگ جائے گا، لمبا ٹائم لگ جائے، مگر دیکھیں آج بیسک پرنسپلز میں عمران خان کمپرومائز کر لے، کس وجہ سے کر لے؟ دیکھیں ذاتی لڑائی تو نہیں ہے عمران خان کی. عمران خان نے تو کیٹیگوریکلی کہا نہ میں اپنے لیے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی کنسیشن چاہتا ہوں. بات ہے اس عوام کی کہ اس عوام کے لیے ایک انکلوسیو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی ایک سیکریفائس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے میں سمجھتا ہوں سیکریفائس میں ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا یہ کامران صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو جس طرح سے عدالتی فیصلے آئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اس میں تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے کہ یہ فیک ٹرائلز ہیں، کینگرو کورٹس ہیں، خان صاحب کہتے ہیں 9 مئی فالس فلیگ ہے، ایکسٹریم اینڈز ہیں سر. بٹ بینگ اے ویری سینئر لائر اینڈ بینگ obviously ایز اے سینئر ممبر ان دا سینٹ آلسو، سر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف فیک ٹرائل ہے، فیک الزامات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یا کچھ ہے اور اس میں پھر کچھ چیزیں بڑھ بھی گئی ہیں؟ مٹیریل جو آپ کو یہ 9 مئی والے کہہ رہے ہیں، اس میں مٹیریل جو ابھی تک جو کیسز ایگزامن ہوئے ہیں جی اس کا جو دیکھا جائے تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنایا جا سکے کرمنل ٹرائل میں کنوکشن کا. دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے. 7 مئی والی بات، وہ میٹنگ کی بات کرتے ہیں نا کہ میں کرسی کے نیچے بیٹھا تھا، میز کے نیچے بیٹھا تھا، کیس کی میز کے اوپر کھڑا تھا، میز کے نیچے کھڑا تھا، اور اس پہ وہ جو نا وہ ایک شخص، یعنی آپ ذرا اندازہ کریے کہ کوئی آپ کی جو نا پریمزز میں آ جائے اور وہ کہیں آپ 50-55 لوگ بیٹھے ہوں اور اس کے بعد وہ آپ کو سن بھی رہا ہے اور چھپا ہوا بھی بیٹھا ہے اور 50-55 لوگ جو ہے نوٹس بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ہیومنلی ممکن نہیں ہے. لوگوں کی بعض لوگ جو ہے ویسے ہی احساس کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا ان یوزول ہے، کوئی چیز ایسی جو ہے نا وہ فارن ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کوئی ایسا موجود ہے، اگر اس کو دکھے نہ بھی، اور پھر اگر اتنی سینسیٹیو قسم کی جو ہے نا وہ سازش ہو رہی ہے
बकौल इनके, तो और उसके बाद वो इतने खुले डुले बैठे हैं कि वो पुलिस वाला आके उसको सुन रहा है। मुमकिन नहीं है ये बात ना, इंसानी उसको प्रूडेंट माइंड जो है वो नहीं मानता है इस बात को। तो ये कहीं पे भी जाएगा अल्टीमेटली जो है वो ये मुश्किल होगी इस्तगासे को केस साबित करने की। बल्कि मुझे तो ये तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ, लोग अदालतों को जो है ना वो इल्जाम देते हैं कि अगर इस्तगासा ही केस इस तरह का बनाए तो फिर उसके बाद जो है ना, और ये तकरीबन अक्सर केसों में इसी तरह के होते हैं ड्रामे, तो उसके बाद फिर आप अदालत से क्या जो है ना वो कहेंगे कि जी अदालतों ने इंसाफ नहीं किया या अदालतों ने इंसाफ किया, तो केस बड़े वीक बनाते हैं। अब ये भी मुमकिन है कि केस वीक जानबूझ के इस तरह के बनाए जाते हो ताकि बाद में जब वक्त आए, जब मंजर बदल जाए, तो फिर उसके बाद जो है उसमें उसको खत्म करना भी आसान हो। मगर ये केस मेरिट पे नहीं बनता। ठीक, अच्छा सर ये भी फरमाइएगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो उसका, जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि उसका जहर निकालने के लिए, उसका डंग निकालने के लिए बहुत कुछ हुआ, और वो जो डिलिब्रेशंस हो रही थी बड़ा कलीदी किरदार था आपका, और आपने बहुत सारी चीज़ें विटनेस की बड़ी क्लोजली। सर हुकूमत तो डिनाई कर रही है कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं है 27वीं तरमीम की, ये निज़ाम फर्स्ट क्लास चल रहा है, बकौल इसहाक डार साहब के अभी तो हम 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं और ये निज़ाम हजम कर रहा है। मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन आपको कोई शकूक है सर कि कुछ हो रहा है विच इज नॉट बिफोर द आईज? वैसे मैं एक बात ऐसे लाइटर साइड पे बता दूं कि मेरा ख्याल है कि 26 अमेंडमेंट भी इनके पास नहीं थी। अच्छा। कहीं और से आई थी सर? उसका एक्चुअल फॉर्म तो शायद कहीं और से आया। ये मुझे नहीं पता। वो हम एक दूसरे को अपनी जुबान में समझाते थे कि फलानी जगह फलानी कुछ है, मगर वो समझ में ना, और समझाने वाले को आती थी ना, मुझे कम से कम तो नहीं आती थी, मैं अपना तो कंसीड कर दूं। फिर जब कागज देखा तो फिर समझ आनी शुरू हुई। तो अभी भी शायद ऐसे ही है। अभी भी आपको लगता है कि मतलब तारड़ साहब को नहीं पता कि उनकी वजारत के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सरफेस कर रहा है? क्योंकि उस वक्त भी नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त है मगर आजकल सख्त बुरी तरह नाराज है। अच्छा। तो हालांकि हम अपने अपने सियासत, हम अपने अपने पॉलिटिकल एंड पे हैं, उसमें नाराज नहीं होना चाहिए, मगर स्टिल जो है ना वो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि उनसे मंसूब उस वक्त एक बयान आया था कि नहीं, उन्होंने कहा मुझे तो खुद पता नहीं आधा घंटा पहले मौसूल हुई है 26वीं तरमीम का जो मुसव्वदा था, पता नहीं वो दुरुस्त था नहीं था, लेकिन वो चला, मेरे पास कोई उसकी एविडेंस नहीं है कि वो दुरुस्त था या नहीं था। बट जिस तरह आपने फरमाया, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सर, आप समझते हैं कि कुछ चीजें जो रह गई थी वो एज अनफिनिश्ड एजेंडा अभी भी मौजूद है कि इसको करना है? उस पे देखिए, उसमें मिलिट्री कोर्ट की बात थी, उसमें जजेस को ट्रांसफर करने की बात थी, उसमें बात चीजें इन्होंने फिर आम लेजिस्लेशन से जो है ना इसको मुकम्मल करने की कोशिश की, मगर स्टिल जब वो चीजें चैलेंज होंगी तो फिर कहीं ना कहीं पे मुश्किल आएगी। मगर जो कुछ हमने दिया इस पे तनकीद तो होती है, मगर मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अब फर्ज कर लीजिए कि अगर जुडिशियल कमीशन है, और जुडिशियल कमीशन में जो है वो जज, पहले हम जजों पे उन पे इल्जाम लगाते थे कि वो बैठ के अपने चैम्बर के लोगों को अकोमोडेट करते हैं, उनकी जगह पे पार्लियामान के लोग लाए, तो फिर मेरे और आप जैसे लोग हैं, वो मेरे और आप जैसे लोग अपनी पार्टियों के लोगों को अकोमोडेट करते हैं। उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, ऑब्वियसली पीटीआई ने बिल्कुल किसी को कोई गुंजाइश नहीं दी उसमें।